السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عبدالغفار ماہر۔ کل ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہوا جس میں موٹر وے پر سی پیک پر نواز آباد کے قریب مہی چوک جانے والے راستے اور گڈو کے راستے میں جو سی پیک آتا ہے، وہاں پر مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی، گاڑیوں پر فائرنگ کی، گاڑیوں کے ٹائر برسٹ ہوئے اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ ڈاکوؤں نے تقریباً 12 بجے کے بعد کارروائی کا آغاز کیا اور 10 افراد کو اغوا کر کے لے گئے۔ اس میں بلوچ بھی تھے، سندھی بھی تھے، پٹھان بھی تھے، سرائکی بھی تھے، پنجابی بھی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ اب کے نہیں ہیں، یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ پولیس بھی کوشاں ہے، ضرب عضب آپریشن ہوا، ضرب توبہ ہوا اور بے شمار آپریشن کچے میں ہوئے۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب کے دور میں آپریشن ہوا اور بے شمار زاہد نواز مروت صاحب بھی تھے، ڈی پی او صاحب رحیم یار خان تھے، ان کے دور میں بھی آپریشن ہوا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، کئی سالوں سے جاری ہے۔ اے ایس پی سرکل صادق آباد پیر محمد شاہ صاحب تھے، ان کے دور میں بھی یہ سب ہوا۔ بابا لونگ تھا، بے شمار چھوٹو گینگز تھیں، اور چھوٹو آپ جانتے ہیں غلام رسول، وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے۔ تو فوج نے بھی آپریشن کیا، لیکن یہ سلسلہ ابھی تک بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اس سلسلے کے پیچھے بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی سہولت کار ہوتے ہیں اور کئی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، کئی کرپٹ پولیس اہلکار ہوتے ہیں۔ کسی ایک شہری یا ایک فرد یا ایک پولیس کو ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کسی ایک فرد کا قصور نہیں ہے۔ ان کے پیچھے بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں جو ان ڈاکوؤں کو سپورٹ بھی کرتی ہیں اور ان ڈاکوؤں سے کام بھی لیتی ہیں۔ منسٹر بھی ہوں گے، ایم این ایز بھی ہوں گے، ایم پی ایز بھی ہوں گے جو ان ڈاکوؤں سے کام لیتے رہے۔ کافی دفعہ خبریں آئیں، کافی حالات سب کے سامنے آئے کہ کون ان کی سہولت کاری کرتا ہے۔ اور ڈی پی او عرفان علی سمو صاحب اب تقریباً میرے خیال میں ان کو 5 سے 6 ماہ ہو چکے ہیں جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور انہوں نے سب سے بڑا ایک اہم قدم، اور یہاں پہ ایک جھوٹے مقدمات کا سلسلہ تھا رحیم یار خان میں، اور خاص طور پر سرکل بھنگ اور سرکل صادق آباد میں جھوٹے مقدمات اور سہولت کاری کے نام پہ تتیم بیان میں نام ڈالے جاتے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے، جس کو پولیس نے اٹھانا ہو، وہ فلاں کا سہولت کار ہے، ڈاکوؤں سے کالیں کرائی جاتی ہیں۔ تو ان سب گیموں کے پیچھے کون تھا سب کو پتہ ہے، اور ممتاز علی چانگ صاحب اسمبلی میں آواز بلند کرتے رہے، جتنا لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، زیادتی ہوتی رہی، اور بے شمار آڈیو بھی وائرل ہو چکی ہیں، بے شمار ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہیں، کون پولیس والے ڈاکوؤں کے ساتھ ہیں اور کن کی آوازیں وائرل ہوئیں، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی وائرل ہو چکا ہے، اور مارچ کا سانحہ بھی سب کے سامنے ہے جس میں 12 اہلکار شہید ہوئے۔ پھر ایک بھونگ سانحہ ہوا جس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ ابھی کچھ دن پہلے نواز آباد کے قریب ایک سانحہ ہوا۔ تو یہ سانحات کیوں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، سب جانتے ہیں، سب سہولت کار جانتے ہیں، اور جو کرپٹ ہیں، کالی بھیڑیں ہیں، جو پولیس میں رہ کر اب بھی پولیس میں رہ کر وہ ان ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان ڈاکوؤں سے بات کرتے ہیں، ان ڈاکوؤں سے ڈیل کرتے ہیں، اور کچھ ڈسمس ہو کر بھی ڈاکوؤں کے رابطے میں رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پنجاب پولیس اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کرتی، جب تک پنجاب پولیس میں کالی بھیڑیں ان ڈاکوؤں کی ڈوریں ہلاتی رہیں گی، جب تک ان کو وہ سپورٹ کرتی رہیں گی وہ طاقتیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امن بہت مشکل ہوگا۔ عرفان علی سمو صاحب کوشش کر رہے ہیں، تو اگر انہوں نے بھی امن نہیں لایا تو امن کوئی اور بھی نہیں لائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پی او عرفان علی سمو صاحب نے جتنی کوشش کی اور بے گناہ لوگوں پر جھوٹے مقدمات ختم کرنے کے لیے جتنی کوشش انہوں نے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جرائم پیشہ افراد کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف تھا، یا جو ان کے رشتہ دار تھے جو سہولت کاری کے الزام میں جن پر جھوٹے مقدمے تھے، ان کو بہت بڑا ریلیف تھا۔ لیکن افسوس کہ اس چیز کو ناکام کیا گیا، سازش کی گئی کہ اگر یہ مقدمات ختم ہو جائے تو پھر وہ کالی بھیڑوں کی روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ انہوں نے عرفان علی سمو صاحب کو ختم کرنے کے لیے، یہاں سے ناکام کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں، تو آج تک وہی ہو رہا ہے۔ جب سے عرفان علی سمو صاحب آئے ہیں حالات گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ڈاکو نے پچھلے دنوں دھمکیاں دی
اپنا عرفان علی سمو صاحب نے ایک ڈرون اٹیک کیا جس میں ہمیں اطلاع ملی کہ 2 خواتین زخمی ہوئی ہیں، کچھ ڈاکوؤں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی تھیں۔ تو عرفان علی سمو صاحب نے جیسے ہی ڈرون اٹیک کیا تو دوسری طرف سے ڈاکوؤں کی دھمکیاں آ گئیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور دوسرے دن پھر وہی ہوا جو سب کو پتہ ہے ہوتا رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے، حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں صادق آباد سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، تو میاں عبدالرزاق صاحب ہو گئے یا حافظ محمود صاحب ہو گئے، انجمن شہریاں ہو گئی، یہ بھی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ممتاز علی چانگ صاحب بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ ذمہ داری صرف ان 3-4 لوگوں کی نہیں ہے، اس آواز کو اٹھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے 13 لاکھ 14 لاکھ آبادی کا ہمارا شہر ہے صادق آباد، ان لوگوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ صرف ممتاز علی چانگ صاحب پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھاتے۔ آواز اٹھانی چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اتنے بڑے افسران سی سی ٹی وی عمل میں آ چکی ہے، لیکن سی سی ٹی کا کوئی کارنامہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا۔ صرف بے گناہ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ عرفان علی سمو صاحب تو یہ اگر اکثر سی سی ٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، بھائی آپ لوگوں کو مجرمان پکڑنے کا اختیار تو ہے نا۔ اگر مجرم پکڑنے کا اختیار ہے، آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، تو آپ پھر جا کے ڈاکوؤں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ کون لوگ ہیں، جنہیں پیشہ افراد تک آپ لوگوں کی گرفت بھی ہے، اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گرفت بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا، سی سی ڈی کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا، اور مل کر جنہیں پیشہ افراد کے خلاف جنگ لڑنی ہوگی۔ اگر کالی بھیڑوں، کرپٹ لوگوں کو اسی طرح موقع دیا جاتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ رحیم یار خان کا امن کبھی نہیں ہو سکے گا۔ صادق آباد کا امن ایسے ہی رہے گا۔ جنہیں پیشہ افراد کے خلاف بڑی کارروائی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو کارروائی کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امن ہو جائے گا۔ عرفان علی سمو صاحب بھی چلے جائیں گے، بے شک وہ اچھے آفیسر ہیں، ان کی خدمات کو بھی یاد رکھا جائے گا، وہ بھی چلے جائیں گے، اور بھی آئیں گے، اور بھی آئیں گے، اور بھی آئیں گے۔ کیا ایسے آنے جانے سے حالات صحیح ہوں گے؟ جب تک سہولت کاروں، کالی بھیڑوں کے خلاف بڑی کارروائی نہیں ہوتی، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔